اللہ 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 سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اللہ 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 سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھرتی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ السلام علیکم عزیز طالبات، سیدہ رضوانہ بطول کلاس 8 اردو لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نظم نعت کا آغاز کر چکے تھے۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، جی مولانا ماہر القادری کا لکھا ہوا کلام۔ کل میں نے آپ کو مولانا ماہر القادری کا بھی تعارف سمجھایا اور ان کا انداز کیسا تھا، کہاں ان کی پیدائش ہوئی اور کب پیدا ہوئے۔ سن 1906 میں، وفات جو ہے ان کی 1978 میں ہوئی۔ ترانے گیت لکھے، نعت گوئی ان کی وجہ شہرت ہے اور اصل نام منظور حسین، دہرائی کر لیجئے۔ اس کے بعد ان کی مشہور نظم قرآن کی فریاد سے میں نے آپ کو اشعار لکھوائے۔ پھر میں نے آپ کو نظم نعت جو ہے وہ خود پڑھ کر تلفظ کے ساتھ، صحیح درست تلفظ کے ساتھ سمجھائی اور کہا کہ آپ بھی اس کو دہرائیں اور اچھے انداز سے پڑھیں، کیونکہ اس سے آپ کو تشریح جو ہے وہ فوراً اچھے انداز سے پڑھنے سے بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو اس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھائے، کیا ہے مشکل الفاظ کے معنی سمجھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے مرکزی خیال جو ہے وہ آپ کو سمجھایا اور لکھنے کا انداز اور طریقہ بھی بتایا۔ اور اس میں اشعار کے حوالے سے جو چیدہ تشریح تھی وہ میں نے مرکزی خیال میں آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھائی اور یہ طریقہ بھی بتایا کہ آپ نے اس کو کس طرح تحریر کرنا ہے۔ اور مرکزی خیال کی خوبصورتی کیا ہے کہ اس میں آپ
قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی واقعہ بھی لکھ سکتے ہیں، اشعار بھی لکھ سکتے ہیں، تاکہ اس متاثر کن انداز جو ہے وہ آپ کا سب کو پڑھنے والے کو محسوس ہو، آپ کی تحریر جو ہے وہ متاثر کن ہو۔ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سب کے دلوں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کا ذکر کیا ہے، درود و سلام کا ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے اگر پہلو دیکھے جائیں تو بہت سے پہلو ہیں۔ حقوق اللہ دیکھے جائیں تو آپ سے بڑھ کر کسی نے حقوق اللہ ادا نہیں کیے۔ اگر حقوق العباد کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نے حقوق العباد کی اہمیت پر بہت زور دیا اور فرمایا کہ حقوق العباد کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے ہیں، بیواؤں کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، بیماروں کے ہیں، ہر ناداروں کے ہیں، سب کے حقوق پر آپ نے بہت زور دیا۔ آپ کی عملی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، عبادات کے لحاظ سے بھی اور اعمال کے لحاظ سے بھی، کہ آپ نے تمام لوگوں سے خود حسن سلوک اور اخلاق سے پیش آ کر لوگوں کے لیے ایک مثال پیش کی۔ وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے دوست بن گئے، اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، آپ کے امین اور صادق کے ہونے سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حالانکہ اس وقت عرب بدوؤں کو اسلام کی طرف راغب کرنا بہت مشکل تھا، بہت جہالت تھی، ظلمت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ان لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا اور اللہ پاک کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا، اور لوگوں نے بہت سی اسلام کی خاطر قربانیاں بھی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر بہت سے شعراء نے کلام لکھے اور خود پڑھے بھی ہیں۔ ہر ایک کا منفرد انداز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہے کہ ان شعراء نے اپنے کلام کو بہت دل سے لکھا۔ ان میں دیکھیں مولانا ظفر علی خان ہیں، اقبال عظیم آبادی ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں ماہر القادری ہیں، بہت سے شعراء ہیں، احسان دانش ہیں، کہ ان کے کلام کو پڑھیں تو آپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، عشق رسول پیدا ہوتا ہے، اور جو ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائیں، اور انہوں نے جو اچھے اعمال ہمیں بتائے ہیں ان پر ہم چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام بھیجنے والے کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ ہو کر فقیری کی زندگی بسر کی۔ آپ نے اتنی سادہ زندگی بسر کی کہ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے کہ جن کے لیے عرش تخلیق کیے گئے، زمین بنائی گئی اور دنیا تخلیق کی گئی۔ آپ کا لباس کس قدر سادہ ہوتا تھا، آپ اپنے جوتے خود گانٹھ لیتے تھے، آپ اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے، بیماروں کی عیادت فرماتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کہ وہ تمام اتوار اگر آج ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو آج ہم لوگ پرسکون ہو جائیں، اور دنیا کی جس دوڑ میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اور جن مشکلات میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں، ان مشکلات سے ہمیں نجات مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اچھے طریقے سے رہنے کا سلیقہ سکھایا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تو تکالیف اٹھائیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو اس کا جواب محبت سے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہالت اور گمراہی میں ڈوبا ہوا عرب تھا، اس کو علم کی روشنی سے، شعور سے منور کر دیا۔ مولانا ماہر القادری کا کلام
عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہے۔ کل نظم کے حوالے سے تشریح تو میں نے آپ کو بتائی تھی اور اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ تشریح سے متعلق جو سوال آتا ہے کہ شاعر اور نظم کا حوالہ دیتے ہوئے تشریح کیجیے، تو سب سے پہلے ہم نظم کا نام لکھیں گے، جیسے مثال کے طور پہ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، اور پھر آپ شاعر کی ہیڈنگ دیں گے اور شاعر میں لکھیں گے مولانا ماہر القادری۔ اس کے بعد آپ مرکزی خیال کی ہیڈنگ دیں گے، جو مرکزی خیال میں نے آپ کو بتایا اور سمجھایا تھا، آپ وہ لکھ لیجئے گا، لیکن آپ اور بھی بہتر طریقے سے لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اچھے انداز سے لکھ سکتے ہیں، یا آپ کا اپنا انداز ہے کہ آپ خود لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے تحریر کرنا ہے تاکہ تشریح پڑھنے والے کے دل میں گھر کر جائے، متاثر ہو جائے وہ۔ اس کے بعد آپ نے مرکزی خیال جب لکھ لیا تو اس کے بعد جس شعر کی آپ نے تشریح لکھنی ہے، آپ نے اس شعر کو خوبصورتی سے لکھنا ہے۔ بعض طالبات ایسا کرتی ہیں کہ شعر کی جگہ چھوڑ دیتی ہیں اور بعد میں اس کو وہ مکمل بھی نہیں کرتی کہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ انہوں نے کس شعر کی تشریح کی ہے۔ مشق میں آپ کے 3 اشعار الف ب جیم تشریح کے لیے دیے گئے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ یہ ہے الف حصہ۔ بے ہے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ یہ تھا اس کا بے حصہ، اور جیم حصہ جو ہے وہ شعر کا ہے۔ درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کا خلق ہی تفسیر قرآن ہے۔ ابھی ہم پہلے شعر کی تشریح جو ہے وہ الف حصہ کی تشریح جو ہے وہ لکھیں گے، تو شعر سنیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ لکھیں گے آپ کہ اس شعر میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف یعنی صفات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کی۔ جو لوگ بے سہارا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سہارا بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دکھ درد بانٹے اور ان کے کام آئے۔ غریبوں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا تھا، طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے، مگر آپ نے ہمیشہ بے کسوں کی دستگیری کی۔ کہتے ہیں کہ آپ بے کسوں کی دستگیری کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے کائنات تخلیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہی میں بھی فقیری کا طرز عمل اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نیکی کی راہ کی طرف گامزن کیا۔ آپ اشعار بھی لکھ سکتے ہیں۔
آیات کا ترجمہ بھی تشریح میں لکھ سکتے ہیں، تو یہاں میں نے 2 اشعار شامل کیے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی سادگی سے بسر کی، اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں، یتیموں، ناداروں کا ہر طرح سے خیال فرماتے تھے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، یعنی دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ تا قیامت سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ دنیا بھی نہ بناتا۔ انورٹڈ کاماز میں نمایاں کٹے ہوئے پین سے مارکر سے آپ نے آیات کا ترجمہ اور اشعار جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ یہاں میں نے یہ شعر شامل کیے ہیں، زندگی کو شعور ملتا ہے، زندگی کو شعور ملتا ہے، ظلمت جاں کو نور ملتا ہے۔ آستانے حضور پہ حافظ، آستانے حضور پہ حافظ، جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محتاجوں کی ہمیشہ مدد کی، یتیموں کے سر پر دستے شفقت فرمایا۔ کبھی کوئی سوالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در مبارک سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، ہمیشہ دستے شفقت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین تخلیق کی گئی، عرش بنائے گئے، مگر آپ وہی سادہ لباس زیب تن فرماتے، سادگی سے زندگی بسر کی، سادہ خوراک، سادہ رہن سہن، مگر ہر لمحہ دوسروں کے والی اور مددگار بنے، غریبوں کے دکھ اور درد بانٹے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حقوق العباد کی اہمیت پر زور دیا۔ اس شعر کی تشریح میں ان اشعار پر ختم کروں گی، بلکہ ایک شعر پر ختم کروں گی۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نو انسانی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جی، آپ کو میں نے شعر الف کی تشریح سمجھائی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ نے اس کو اسی خوبصورت اور خوشخط انداز میں واضح الفاظ لکھ کر آپ نے لکھنا ہے، اور ارشادات جو ہیں ارشاد باری جو ہے، جو میں نے اس میں آپ کو بتایا ہے، یعنی قرآن پاک کا اگر ارشاد ہوتا ہے وہ بتاتی ہوں، یا کوئی اشعار ہوتے ہیں تو اس کو واضح کٹے ہوئے پین کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج اس کے ساتھ ہی آپ کی کلاس جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، لیکن مولانا ماہر القادری کے چند اشعار انہی کی زبانی سنیے انشاءاللہ، بشرط سے تو زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ السلام۔ جانب سے بھی پیغام کوئی لائی ہے، ان کی جانب سے بھی پیغام کوئی لائی ہے، یا نسیم سحری یوں ہی چلی آئی ہے، ان کی جانب سے بھی پیغام کوئی لائی ہے، یا نسیم
سحری یوں ہی چلی آئی ہے، ان کی جانب سے بھی پیغام کوئی لائی ہے، یا نسیم سحری یوں ہی چلی آئی ہے، نو گرفتار محبت پہ خدا رحم کرے، آج اس شخص کی پہلی شب تنہائی، نو گرفتار محبت پہ خدا رحم کرے، آج اس شخص کی پہلی شب تنہائی ہے، آج اس ہائے وہ لوگ جو طوفان کا گلہ کرتے ہیں، ان کی کشتی کبھی ساحل سے بھی ٹکرائی۔